الله الرحمن الرحيم. سنن أبي داود ومصنفها هو أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني. تفسیر علوم الحدیث کے صفحہ 25 پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور دواوین السنہ کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں، جس میں 6 کتابیں صحاح ستہ موطا امام مالک اور مسند الامام احمد، ان کا تذکرہ آئے گا۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ مصنفها، سنن ابو داؤد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے مصنف کا نام ہے سلیمان، اور ان کے والد کا نام ہے اشعث، اور سلیمان کے دادا کا نام ہے اسحاق۔ اپنی کنیت سے مشہور ہے، ابو داؤد کی کنیت سے مشہور ہیں، اور ازدی اور سجستانی یہ 2 نسبتیں ان کی حدیث کی کتابوں میں چلتی ہیں۔ تو ابو داؤد کے مصنف کا نام ان کے نسب کے ساتھ بتلایا۔ وقد اختص كتابه هذا بأحاديث الأحكام، اور ان کی یہ کتاب احادیث الاحکام کے ساتھ خاص ہے۔ کتابہ ھذا، کتابہ مضاف الیہ مل کے موصوف، اور ھذا اسم اشارہ صفت معارف میں سے ہے۔ معرفہ کی جو قسمیں ہیں اس میں اسماء اشارات بھی معرفہ کی قسموں میں ہیں، تو مضاف الیہ مل کے معرفہ ہو گیا، یہ موصوف، ھذا صفت، اس کی ترکیب ایسی ہوگی۔ اور ان کی یہ کتاب خاص ہے احکام کی حدیثوں کے ساتھ۔ گویا کہ ابو داؤد شریف میں احکام کی حدیث ہے، تو ہم کو تلاش کرنا ہے کہ فلاں مسئلہ ہے، اس کی حدیث کہاں ملے گی۔ تو ابو داؤد شریف کھولیے، جس باب سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، تو فہرست میں جائیے اور اس کے بعد زکوٰۃ کھولیے، زکوٰۃ کے متعلق احکام والی حدیث ملے، اس کا یہ حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہو، لیکن سب حدیثیں نہیں ہیں تو اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہوگی۔ جتنا ان سے ذکر ہو سکا کرنا، جتنا ممکن ہو سکا، اور اپنی شرطوں پر صحیح کی اتنا جمع کیا، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں نہ ہو تو اس حدیث کا وجود ہی نہیں، اس کی دلیل ہی نہیں، اس کی دلیل دوسری کتابوں میں ملے گی۔ وَلَمْ يَضَعْ فِيهَا كُتُبَ الزُّهْدِ وَفَضَائِلَ الْأَعْمَالِ، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں کتاب الزہد کو نہیں رکھا ہے۔ زہد کی کتابیں اور فضائل الاعمال کی کتاب، کتاب الزہد اور کتاب فضائل الاعمال، تسمیہ کی طرف اگر اضافت ہو تسمیہ کی تو اس کو جمع سے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ کتابی الزہد و فضائل الاعمال یہ تھا، تسمیہ کی اضافت تسمیہ کی طرف، تسمیہ کی اضافت تسمیہ کی طرف کرنے میں قاعدہ ہے کہ مضاف کو جمع لے آتے ہیں، تو اسی لیے کتب الزہد و فضائل الاعمال
اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ کتاب مکتوب کے معنی میں، مصدر اس مفعول کے معنی میں، مکتوب کا مطلب مضمون، لکھا ہوا یعنی مضمون، تو مضمون جمع کے درجے میں ہے، بہت سارے مضامین، زہد کے بھی مضامین ہیں، تو یہ دوسری توجیہ ہوگی۔ اور امام ابو داود شریف میں کتاب الزہد اور کتاب فضائل الاعمال کو نہیں رکھا ہے، نہیں ذکر کیا ہے، وضع یضع، امر ضع، لم یضع۔ قال رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے اس خط میں جو مکہ والوں کو لکھا تھا، فی رسالتہ الی مکہ، اپنے اس خط میں جو مکہ والوں کو بھیجا تھا، اپنی سنن کی تعریف میں، اپنی سنن کے حالات بیان کرنے میں، وصف یصف وصفا بیان کرنا، تو ان کے حالات بیان کرنے میں کہ میں نے کیا کیا اس میں لکھا ہے، اس میں انہوں نے صفحہ 34 پر علی صفحۃ 34، صفحہ 34 پہ لکھا ہے وَإِنَّمَا لَمْ أُصَنِّفْ فِي كِتَابِ السُّنَنِ إِلَّا الْأَحْكَامِ، بس میں نے کتاب السنن میں احکام ہی کی تصنیف کی ہے۔ کتاب السنن، اپنی کتاب کو سنن کا نام دیا انہوں نے، اور ہم لوگ سنن ابو داود کہتے ہیں، الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں، السنن اے سنن ابی داود، الف لام لے آتے ہیں اور مضاف الیہ کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ سنن الف لام عہد ذہنی کا، تو ذہناً اشارہ ہو گیا ابو داود شریف کی طرف، یا خارج نہ ذکر ہو تو الف لام عہد خارجی کا ہو جائے گا، سنن ابی داود، الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں۔ وَإِنَّمَا لَمْ أُصَنِّفْ فِي كِتَابِ السُّنَنِ إِلَّا الْأَحْكَامَ، اور میں نے کتاب السنن میں تصنیف نہیں کی ہے مگر احکام کی حدیثوں کو، تصنیف نہیں کیا ہے مگر احکام کی حدیثوں کو۔ وَلَمْ أُصَنِّفْ كُتُبَ الزُّهْدِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا، اور میں نے نہیں لکھا ہے کتاب الزہد کو، فضائل الاعمال وغیرہ، اعمال کی فضیلتوں سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں اس کو میں نے اس میں نہیں ذکر کیا ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنی کتاب کے تعارف میں جو بات کہی ہے، وہ اہل مکہ والوں کو ایک خط میں لکھ کر کے واضح کیا ہے کہ میں نے احکام کی حدیثیں ہی ابو داود میں رکھی ہے، احکام کے علاوہ حدیثیں کتاب الزہد، زہد بھی فضیلت سے متعلق ہے، زہد آئے گا، زہد کہتے ہیں الرغبت عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، رغبت عن آئے گا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو الزہد فی الدنیا، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی، زہد کا صلہ فی آئے گا، الزہد فی الدنیا، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی، اور الرغبت عن الدنیا، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس بے رغبتی دنیا کی چیزوں سے ہوگی، ظاہر سی بات ہے آخرت کے اعمال میں رغبت ہوگی، تو آخرت کے اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، یہی فضیلت ہو گئی۔ تو گویا کہ اعمال کی فضیلتیں یہ عام ہے، اور کتاب الزہد یہ کیا ہے، خاص، الزہد خاص ہے، وہ غیر ہے بڑھا کر کے، یعنی تمام اعمال کی جو فضیلتیں ہیں اس سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف احکام کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ لہذا جو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں کہ اصول فقہ میں وہ حدیث موضوع ہے جو احکام سے متعلق ہے،
جیسے قرآن کی آیتیں 500 آیتیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی حدیث ہے، تو حدیث میں جو احکام سے متعلق آیتیں ہیں وہ موضوع ہیں، گویا کہ پوری ابو داؤد شریف اصول فقہ کا موضوع ہے، اور بھی حدیثیں ملیں گی، لیکن کم سے کم ابو داؤد شریف کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع ہے، کیونکہ اصول فقہ میں حدیث الاحکام اور آیات الاحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَكِتَابُهُ السُّنَنُ من دواوین الاسلام، کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ابو داؤد شریف جو ہے وہ اسلام کا ایسا قلعہ ہے جس کو دستاویز کا نام دیا ہے، یعنی بہت بڑا رجسٹر ہے گویا کہ جس رجسٹر میں اسلام کی باتیں، اس کے احکام کی باتیں موجود ہیں۔ التی لا یستغنی عنہا، جن سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی۔ نیاز مندی کا مطلب ہے محتاج ہونا، اور بے نیازی کا مطلب محتاج نہ ہونا۔ لا یستغنی، التی لا یستغنی عنہا، جس سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی۔ الا انہ لم یشترط فیہا الصحۃ، مگر یہ کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں سنن میں صحت کی شرط نہیں لگائی ہے کہ ایسی حدیث جس میں 5 باتیں پائی جائیں وہی ہم ذکر کریں گے، اس سے کم درجے کی یعنی ایک آدھ بات نہ ہو تب بھی اس حدیث کو ذکر کر دیں گے، اور 4 شرطیں جو غالباً جو اغلب ہوں گی حدیث کو صحت کی طرف لے جانے کے لیے، تو ایسی حدیثوں کو بھی ذکر کر دیں۔ الا انہ لم یشترط فیہا الصحۃ، مگر یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں شرط نہیں لگائی ہے صحت کی، صحت الحدیثی، حدیث کے صحیح ہونے کی۔ وہ اردو والا صحیح نہیں ہے، کیونکہ غلط حدیثیں بھی اس میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ درس اول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ہے بھی یا نہیں، اسی ہے یا نہیں ہے کے سلسلے میں یہ پورے ضابطے بنے ہیں، کیونکہ ہم 1442ویں سال میں داخل ہیں، اور ہم سے پہلے 100 سال گزرنے کے بعد ان حضرات نے ایک قاعدہ بنایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اس وقت بھی جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو آیا یہ کہ حدیثیں تراش کر کے کسی نے اسلام کو خراب کرنے کے لیے اور اسلام کی عمارت کی بنیاد کو متزلزل کرنے کے لیے تو نہیں کچھ کیا ہے، اس لیے چھاٹ پھٹک کر کے ایسا اصول بنا دیے جائیں جس سے صحیح اور سقیم حدیثیں الگ الگ ہو جائیں۔ بل فیہا الصحیح والحسن والصالح والضعیف والمنکر، بلکہ ابو داؤد میں حدیث صحیح بھی ہے، حدیث حسن بھی ہے، حدیث صالح بھی ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، حدیث منکر بھی ہے۔ یہ سب درجے ہیں حدیث کا۔ 5 باتیں پائی جائیں تو حدیث صحیح ہے، اور اس میں سے ایک بات خاص طور پہ ضبط کی کمی ہو تو حدیث حسن ہے، اور اس سے نیچے درجے کی ہو لیکن ضعف قابل برداشت ہو تو حدیث صالح ہے، اور ضعف قابل برداشت نہ ہو تو ضعیف ہے، اور ایک دم قابل برداشت نہ ہو تو حدیث منکر ہے۔ یعنی سمجھنے کے لیے ہم نے تعریف کیا، پھر جب اس میں تعریف آئے گی تو وہی اصطلاحی لفظ یاد کر لینا، لیکن درجہ بدرجہ یہی ہے۔ جیسے ظاہر، نص، مفسر، محکم یاد کرتے ہیں، ظاہر جو واضح ہے، اور نص جو اس سے زیادہ واضح ہے، مفسر جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اور محکم اتنے ہی واضح ہو مفسر ہی کی طرح، لیکن اس میں مضبوطی اتنی ہو گویا کہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ جیسے 2 چیزیں سفید ہو تو ایک کو استاد نے لے لیا اور ایک کو طالب نے لیا، تو واضح دونوں ہے، سفید دونوں ہے، لیکن تھوڑا سا لینے کی نسبت کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ گیا۔ تو محکم جو ہے منسوخ نہیں
होती और मुफस्सर महकूम हो सकती है, क्या नाम, मनसूख हो सकती है, लेकिन अब दोनों मनसूख नहीं हो सकती। अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, वही आएगी नहीं, इसकी वजह से मनसूख हो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह कोई नबी आ जाए तो वो कह देगा कि मैंने दीन इस्लामी को मनसूख कर दिया, नया दीन पेश कर दिया। तो झूठों का एतबार नहीं, झूठ सच को बातिल नहीं कर सकता। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बातिल तो खुद ही जो है जाने वाली चीज है, तो दूसरे को क्या ले जाएंगे। हक को मनसूख करेगा। मनसूख का मतलब है कि पहले हक का टाइम खत्म हो गया, पहले हक का टाइम, यानी जो मनसूख है वो इसी वक्त तक के लिए था, तो उसके बाद दूसरा हुक्म चलेगा। इसको जाहिरन खत्म होने को मनसूख कहा, वरना उसकी मुद्दत उतने थी, वैलिडिटी थी, वो खत्म, किसी ने उसको खत्म नहीं किया, उसकी वैलिडिटी, उसकी मुद्दत अमल की उतने ही थी। तो ऐसे ही सही, हसन, साले, ज़ईफ़ और मुनकर को समझना चाहिए। ये हल्का सा आइडिया जहन में रहे, ये तरतीब है। बकिया उसकी इस्तिलाही तारीफ अपनी जगह पे आएगी, ताकि उन्हीं अल्फाज के साथ हम याद कर लें। तो गोया कि हासिल ये निकला कि अबू दाऊद में, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अहकाम की हदीसें जिक्र किया है, और वो इस्लाम के दस्तावेज में से इस्लाम की बातों को साबित करना है। तो कहते कोई प्रूफ लाओ। तो प्रूफ क्या है? सनद है, दस्तावेज है, और बहुत सारे दस्तावेज जमा हो, दवावीन है। तो उन दस्तावेजात में से बहुत सारी दस्तावेज खुद किसमें है? अबू दाऊद शरीफ में, जिससे हम इस्लाम की बातों को साबित करें। जाहिर बात है कि एक मुसलमान को बहुत सारी बातें दूसरों के सामने दलील के साथ पेश करनी पड़ेंगी, तो वो मुस्तगनी नहीं हो सकता, बेनियाज नहीं हो सकता, उसको ज़रूरत पड़ेगी सुनन अबी दाऊद की। और जो दूसरी अहम बात बताई वो ये है कि इसमें सही हदीसें भी है, उससे कम दर्जे की भी, उससे कम दर्जे की भी, और उससे कम दर्जे की, और मुनकर। लेकिन सही हदीसें, इसका नाम है विश्व हैसियता में है, इसलिए कि गालिब हदीसें क्या है? गालिब हदीसें इसकी अहादीस सही है। और अगर गालिब ना भी हो, कभी ज्यादा मिल करके, कभी ये चार किस्में मिल करके ज्यादा हो जाए, सही कम हो जाए, तब भी उसको सही कह सकते हैं। इसलिए कि तस्मीयतुल कुल बिस्मिल जुज़ के कबील से भी नाम रखा जाता है कि अगर मान लिया हसन, साले, ज़ईफ़ और मुनकर ये मिल करके तादाद 80 की हो जाती है, और सही सिर्फ 20 में रहती है। 100 में से 20 हदीसें मान लिया सही है, और बाकी 80 हदीसें क्या है? हसन, सालेह, ज़ईफ़, मुनकर है, तो भी उसको जो है सियासत में इसलिए शामिल किया गया तस्वीयतुल कुल बिस्मिल जुज़ के कबील से। तो ये दो जवाब है, दोनों जवाब याद रखना चाहिए। वलम यश्तरित अल इस्तिआबा, वलम यश्तरित अल इस्तिआबा, अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, लम यश्तरित। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिआब की शर्त नहीं लगाई है कि ज़िक्र अहादीसिल बाबी, बाब की हदीसों का जिक्र कर देंगे। बाब है ज़कात का, तो हुजूर ने अपनी जिंदगी में ज़कात की जितनी हदीसें बयान फरमाई, सब अबू दाऊद के बाब ज़कात में हो, इसका नाम है इस्तिआब। सारी हदीसें जहाँ ऐसी शर्त नहीं लगाई है, बल्कि जितना उनसे मिल सका और जितना उस वक्त उनके सामने था मसले की दलील के तौर पर पेश करने का, उतना जिक्र कर दिया। इस्तिआब की शर्त नहीं लगाई। लिहाजा कोई आदमी जो है आकर के ये कहे ये हदीस उन्होंने क्यों जिक्र नहीं की, तुम पढ़ो ना, दूसरी जगह से तलाश करो, कोई जरूरी है, सब उन्होंने ठेका तो नहीं लिया है, इसलिए कह दिया लम यश्तरी अल इस्तिआब। इस्तिआब की शर्त नहीं लगाई कि मैंने सब जिक्र कर दिया। कि अगर लोगों को एतराज हो कि उन्होंने तो कहा था, मैंने सब हदीसें जिक्र करी, क्यों नहीं जिक्र किया? वह इन्नमा तक़रीबुल मनफ़अति बिही, वह इन्नमा तक़रीबुल मनफ़अति बिही, और बस उसके जरिए मनफ़अत को करीब करना है। तक़रीबुल मनफ़अति ये हो जाएगा मुब्तदा, बिही खबर हो जाएगी। बस उनके इस अमल के जरिए मनफ़अत को करीब करीब करना है। यानी बाब की हदीसें मान लिया कुल फर्ज कर लेते 50 है, तो उन्होंने 30-35 जिक्र कर दिया, तो मनफ़अत करीब हो गई, आपको नफ़ा उससे
مل گیا آپ کے سامنے، نفع لا کر کے قریب کر کے پلیٹ رکھ دیا، اس میں آپ کھائیں گے۔ تو کہیں اور لینا ہو تو اور پلیٹ میں جا کر کے لے آئیے، دیر اس میں سے دوسری جگہ جہاں ہے وہاں سے منفعت کو لے آئیے۔ وَإِنَّمَا تَقْرِيبُ الْمَنْفَعَةِ بِهِ، اور بس منفعت کو قریب کرنا ہے اس عمل کے لیے، یا ذکر فی ذکر احادیث الباب، احادیث کے ذکر کرنے میں منفعت کو قریب کرنا ہے۔ وَقَدْ يُورِدُ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ، اور وہ کبھی کبھی ایک ہی حدیث کو ذکر کرتے ہیں ایک سند سے زیادہ، من اکثر من وجہ، ایک سند سے زیادہ سے۔ وقت پورا ہو گیا ہے سبق کا، تو دوسرے سبق میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔